آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ یمنی آرمڈ فورسز نے امریکن اور اسرائیلی پوزیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کئی ملٹری آپریشنز کا تفصیلی اعلان کیا ہے، جو غزہ کی حمایت میں ایک اہم اضافہ ہے۔ حوثیز کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریشنز سٹیک تھے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیے گئے۔ یہ حملے امریکہ سے ہو سکنے والے ممکنہ نقصان کا جواب تھے اور فلسطینی ریزسٹنس کے ساتھ اتحاد میں انجام دیے گئے ہیں۔ آج 7 جنوری ہے اور 7 جنوری لگتے ہی رات 12 بجے کے بعد ایک بیان آتا ہے وائی اے ایف کی طرف سے۔ یمنی آرم فورسز کے اسپوکس پرسن بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے اعلان کیا ویڈیو بیان جاری کر کے کہ حوثیز کی فورسز نے کامیابی کے ساتھ ریڈ سی کے نارتھ میں امریکن نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئر سب سے بڑے جہازوں میں سے ایک یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے خلاف ایک ملٹری آپریشن انجام دیا ہے۔ دھماکے ہوئے ہیں۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ آپریشن 2 کروز میزائلز اور 4 ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت انجام دیا گیا جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی کی طرف سے یمن پر ایک بڑے لیول کی ایئر اسٹرائک لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یعنی امریکہ کی نیوی یا امریکہ حوثیز پر حملہ کرتے اس سے پہلے ہی حوثیز نے اس جہاز پر حملہ کر دیا جس پر سے یمن کے لیے امریکی فائٹر جیٹس کو حملہ کرنے کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ حوثیز کا دعویٰ ہے۔ میرے خبر پڑنے تک امریکہ کا اس پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ سینٹ کام پر امریکہ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم نے میزائل یا ڈرون کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے۔ جہاز کے ساتھ کیا ہوا ہے فی الحال ہم نہیں جانتے، کیونکہ حوثیز نے بھی یہ نہیں بتایا۔ یحییٰ ساری نے اپنے بیان میں جو بتایا وہ یہ کہ اس آپریشن سے اللہ کی مہربانی سے ہم نے امریکن حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پورا فوکس امریکہ سے ہو سکنے والے حملے کو ناکام بنانا تھا۔ یمنی آرم فورسز نے اسرائیلی ٹارگٹس کے خلاف بھی 6 جنوری کی شام کیے گئے حملوں کی انفارمیشن دی۔ حوثیز نے دعویٰ کیا کہ پہلے آپریشن میں 2 ڈرونز کا استعمال ہوا۔ ٹیل اویو میں ایک ملٹری سائٹ کو ان ڈرونز سے ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسرا آپریشن جو ہوا وہ اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں ایک ایشکلون ہے، وہاں پر ایک اہم اسرائیلی ملٹری سائٹ کو ایک ڈرون کے ذریعے حملہ کر کے انجام دیا گیا۔ اس ملٹری سائٹ پر حملہ کیا گیا۔ اس سے کہا گیا، ایشکلون والے حملے کے اعتبار سے کہا گیا حوثیز کی طرف سے کہ اس سے بہت نقصان ہوا ہے۔ شام کو ایک اور آپریشن میں جافا میں ایک ملٹری سائٹ کو ایک ڈرون کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا اور اس نے اپنا ٹارگٹ سکسیسفلی ہٹ کیا۔ یہ یحییٰ ساری کا بیان ہے، ان کا دعویٰ ہے۔ یمنی آرم فورسز نے فلسطینی ریزسٹنس کی حمایت کے لیے اپنا کمٹمنٹ دہرایا، اپنا حلف دہرایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی آپریشنز تب تک جاری رہیں گے جب تک غزہ پر حملے اور بلاکیڈ ختم نہیں ہو جاتے۔ لبنان کے المایدین نے بھی اس سے خبر منایا اور یہی لکھا کہ یمنی آرم فورسز نے امریکہ کے ہیری ٹرومین ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنایا، اسرائیل کی سائٹس کو بھی اڑایا۔ میں بہت زیادہ بھوکال نہیں کاٹتا، خبر جتنی سادگی سے لکھی گئی ہوتی ہے اتنی سادگی سے ہی تمام انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ کسی کو نہیں پتا کہ اسرائیلی سائٹس میں کتنا نقصان ہوا، کسی کو نہیں پتا کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر پر کتنا نقصان ہوا۔ یہ یاد رکھیے امریکہ اور اسرائیل دونوں اس بات کو ڈینائی کر دیں گے کہ ان کی سائٹس اور جہاز جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں، لیکن آپ تک شاید یہ خبر پہنچے کہ بہت سے جہاز ڈوب گئے، لٹک گئے، یہ ہو گیا، تو تھوڑا سا ہوشیار رہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یمنی سیکیورٹی سروس نے ایک انگلینڈ کے، برٹن کے اور سعودی کے ایک جوائنٹ جاسوسی نیٹ ورک کا خلاصہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے اپنے مارننگ بلیٹن میں بھی یہ خبر آپ کو بتائی ہے، لیکن یہ خبر بہت اہم ہے۔ کہنا ہے، دعویٰ ہے یمنی حوثیز والے جو سرکار ہے جن علاقوں کی، ان کا کہ سعودی عرب کی انٹیلیجنس اور برٹن کی انٹیلیجنس MI6 نے مل کر ایک بہت بڑا نیٹ ورک کھڑا کیا تھا یمن کے ہمارے حصوں میں، جو ہماری جاسوسی کرتا تھا۔ یمن کے لیڈرز کی، حوثیز لیڈرز کی آنے جانے کی، ان کی موومنٹ کی پوری جانکاری جٹا رہا تھا، ان کی گاڑیوں پر GPS سسٹم تک لگا رہا تھا اور بہت ہی
प्रिसाइज्ड हमले करने के लिए, सटीक हमले करने के लिए दुश्मन को कोऑर्डिनेट्स मुहैया करवा रहा था। हमने इस पूरे नेटवर्क के, इस जासूसी नेटवर्क के लोगों को दिसंबर, जो पिछला महीना था, 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले, उस दिसंबर में, मतलब यूं समझ लें 10-15 दिन पहले इन लोगों को पकड़ा था। अभी हम इनसे पूछताछ में कई जानकारियां जुटा रहे थे। जब हमारे हाथ इनसे पूछताछ में कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं, तब हम 6 जनवरी की रात को इस खबर को दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं कि सऊदी अरब और ब्रिटेन हमारे यहाँ मिलकर एक जासूसी नेटवर्क चला रहे थे, जिसका भांडा फूट चुका है। ये जो शख्स अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एडिटर इन चीफ हैं सिक्योरिटी मीडिया के, यमनी हाउथीज के। इनका नाम ब्रिगेडियर जनरल नजीब अल अंसी है। यही बता रहे हैं कि सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस है और ब्रिटिश की, वो मिलकर हमारे यहाँ किस तरीके की साजिश चल रही थी। इनका जो वीडियो है वो अरबी में है, लेकिन आप इस वीडियो के साथ साथ इस पैकेज में जो कुछ भी चल रहा है वो आप देखकर समझ सकते हैं। सऊदी अरब का झंडा, वो खजूर, वो तलवारें बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो पकड़े गए लोग हैं वो पट्टी बंधी हुई आंखों पर। वहाँ जो है एक गुमनाम शख्स की इमेज बनाई गई है जिसका चेहरा नहीं है सऊदी अरब की तरफ। दूसरी तरफ ये यमनी जासूस हैं जो वहाँ से हुक्म पाते हैं। इसके बाद उस जासूस का इकबालनामा, उसका कबूलनामा दिखाया जाता है, और फिर दिखाया जाता है कि क्या क्या डिवाइसेस इन लोगों के पास से बरामद हुई हैं। इन लोगों के पास बताया जा रहा है जासूसी करने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज इनके पास मौजूद थी, जो इन्हें रियाद में ट्रेनिंग के दौरान दी गई थी। फिलहाल इसके बाद आपको दिख जाएगा कि जो है इनके पास बहुत से इक्विपमेंट्स हैं, और कुछ ब्रिटिशर्स को भी, अंग्रेज़ों को बाकी फ़ोन करते हुए दिखाया जाएगा कि वो इन्हें कमांड कर रहे थे, इन्हें यमन में कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो ये सब कुछ है। फ़िलहाल अमेरिका ने, जो मैंने कहा था, सेंटकॉम ने पिछले हमले के बारे में बात नहीं की कि क्या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ, लेकिन यूएस सेंटकॉम ने रात एक जानकारी शेयर की कि उन्होंने इराक और सीरिया में हमले किए हैं, ऑपरेशन अंजाम दिए हैं आईसिस को शिकस्त देने के लिए, ये बताया गया है। और कई तरह के इन्होंने इन हमलों को अंजाम दिया है। 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक इन्होंने आईसिस को हराने के लिए इन हमलों को अंजाम देने की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, आखिर तक वीडियो देखते हैं, हमें समझ में आता है। हम छोटे वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी वीडियो लंबे बन रहे हैं, 9-10 मिनट के। हम कोशिश कर रहे हैं 4-5 मिनट की वीडियो एक खबर पर बनाएं और आपको पूरी जानकारी देकर, डिटेल देकर निकल जाएं, पूरी ऑथेंटिक डिटेल देकर निकल जाएं। अगर वो 4 मिनट का फॉर्मेट आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, 4 मिनट या 9 मिनट, 10 मिनट बता दीजिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।